اور بعض قرآن پڑھ کے صبح اس کے بعد دلائل الخیرات شریف پڑھ کے پھر کام پہ جاتے تھے۔ تو یہ بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ محمد بن سلیمان خود ہی لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی، یہ خیال کیوں آیا۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں سفر میں تھا تو ایک جگہ سے گزر رہا تھا، میں نماز کا وقت ہو گیا تو ایک گاؤں سے گزرتے ہوئے میں نے سوچا کہ یہاں پانی تلاش کیا جائے، تازہ وضو کر کے نماز ادا کی جائے۔ تو جب میں پانی تلاش کر رہا تھا تو مجھے دور ایک کنواں نظر آیا بستی کے پاس۔ میں وہاں گیا، جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، تو پانی کیسے نکالوں؟ اب میں ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کہیں کوئی چیز ملے تو میں اس سے پانی نکالوں۔ فرماتے ہیں کہ میں اسی کشمکش میں تھا، ادھر ادھر دیکھ رہا تھا متلاشی نظروں سے، تو اوپر چھت پہ ایک بچی کھڑی ہوئی تھی، عمر ہوگی کوئی 7-8 سال۔ اس نے مجھے سلام کیا اور کہا کیا تلاش کر رہے ہیں آپ؟ کہا بیٹی میں کوئی ڈول دیکھ رہا ہوں، کوئی بالٹی مل جائے جس سے میں یہ پانی نکال کے وضو کروں، مجھے نماز پڑھنی ہے، وقت بھی بہت کم ہے۔ تو بچی نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا محمد بن سلمان۔ کہا وہ مشہور بزرگ آپ ہیں، مصر کے شیخ آپ ہیں کہ جن کا چرچا گاؤں گاؤں پھیلا ہوا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا شیخ صاحب آپ کو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ بغیر ڈول کے پانی کیسے نکلتا ہے؟ بغیر ڈول کے پانی کیسے نکلتا ہے؟ تو فرمانے لگے بیٹا یہ دنیا دارالاسباب ہے، تو سبب سے ہی پانی نکلے گا، بغیر سبب کے کیسے نکلے گا؟ تو بچی کہنے لگی میں تو سمجھی تھی کہ آپ بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ کو یہ راز معلوم ہوگا۔ تو کہا نہیں بیٹا مجھے تو نہیں پتا، تم ہی بتا دو۔ بچی اتری، آئی، کنویں کے پاس کھڑی ہوئی اور اس نے کنویں میں اپنا لعاب ڈال دیا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ لعاب پہلے نیچے گیا یا پانی پہلے اوپر آیا۔ پانی اوپر آ گیا، نیچے گرنے لگ گیا۔ بچی نے کہا کہ وضو کیجئے۔ میں نے کہا وضو تو میں کرتا ہوں، لیکن پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ راز کیا ہے۔ اس نے کہا آپ نماز پڑھ لیں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر میں نے کہا بیٹا مجھے وہ راز تو بتاؤ۔ اب یہ راز ہے، یہ وہ راز ہے جو لوگ تلاش کرتے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی چیز بتائیں، کوئی عمل بتائیں۔ تو اس بچی نے جو عمل بتایا جس کی وجہ سے پوری کتاب لکھی دلائل الخیرات شریف، وہ بچی کہنے لگی کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے لے کر اب تک میں صبح شام ہر وقت آقا کریم پر درود پڑھتی ہوں، اور کوئی عمل نہیں میرا، بس درود پڑھتی ہوں۔ یعنی کتنا بڑا وظیفہ۔ اللہ تبارک و تعالی درود بھیجتا ہے اپنے محبوب پر، فرشتے درود بھیجتے ہیں آقا کریم پر، ایمان والوں کو حکم دیا گیا اب اگر کوئی ایمان والا درود بھیجے تو وہ دائرہ کرم میں داخل ہو جاتا ہے، اس حالے میں وہ شامل ہو جاتا ہے جہاں کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم۔ یہ سب وظیفوں کا سب سے بڑا وظیفہ ہے جس کی اجازت بلکہ حکم اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمایا، کسی سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب پڑھیں، جتنا پڑھیں، بس پڑھتے ہی رہیں۔